ہار اٹھاتے ہیں مرثے مدعا کے واسطے، نقش بندی واسطے سے تابت و بسترت، کھول دے ابواب رحمت ہر دعا کے واسطے۔ ہر دم عشق شیخ میں فانی رہے مرشد ہمارے، مشکل آسانی گر اس بے نوا کے واسطے۔ قاسم فیضان قاسم بے کسو کے دستغیر، مرشد کامل مکمل رہنما کے واسطے۔ اعلی حضرت قبلہ عالم ہم کو لکے مسجد نشین، فیض جن کا عام ہے شاہ و غدا کے واسطے۔ ثابت قدم رکھ آخری دم تک شریعت پر ہمیں، خواجہ قاسم رئیس الاولیاء کے واسطے۔ کراتا دو کے عبادت استقامت دین پر، شاہ نظام الدین ولی الاولیاء کے واسطے۔ احتیاج غیر سے ہر دم ہمیں محفوظ رکھ، حضرت شاہ ملوک حق نما کے واسطے۔ عز و عظمت اور استغنا عطا کر اے عزیز، حضرت عبدالعزیز باصفا کے واسطے۔ رحم کر ہم پر تو فعل خواجہ عبدالمجید، دے سکون دل ہمیں اپنی عطا کے واسطے۔ ہو نگاہ خاص ہم پر یا کریم الاکرمی، شاہ سلطان گل محمد بادشاہ کے واسطے۔ کراتا علم لدن دے صبر و تسلیم و رضا، خواجہ عبدالصبور المقتدی کے واسطے۔ زیست اسلام پر کر خاتمہ ایمان پر، حافظ احمد پاک بازو پارسا کے واسطے۔ کر عنایت عشق اپنا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شاہ عنایت اللہ صحب اور سخا کے واسطے۔ حسن سیرت کر عطا اور صدق و اخلاص و یقین، سید عبداللہ صحب مالقہ کے واسطے۔ دین و دنیا قبر برزق عاقبت محمود کر، حضرت محمود ثانی مجتبیٰ کے واسطے۔ قدرت کامل عطا کر دشمنان دین پر، سید عبدالقادر بدر الدجا کے واسطے۔ نفس و شیطان کے فریب و مکر سے تیری پناہ، سید عبدالباسط غوث الورا کے واسطے۔ کراتا ہم کو الہی اتباع مصطفیٰ، شیخ کامل شاہ حسین پرسیہ کے واسطے۔ محو کر دے اے خدا دل سے محبت غیر کی، حضرت مجدد الفثانی پیشوا کے واسطے۔ اپنے اسم و ذات میں کر دے فنا بے خود ہمیں، باقی باللہ شیخ اکبر بابقا کے واسطے۔ کلمہ توحید ہو ہم سب کا وظیفہ رات دن، شاہ محمد سالک راہ خدا کے واسطے۔ شیخ کے در کا ہمیں درویش رکھ کر با وفا، شاہ درویش محمد دل کشا کے واسطے۔ زہد التقوی کراتا اور زاہد کامل بنا، خواجہ زاہد محمد بیریا کے واسطے۔ شاد کر ہم کو الہی غم زدہ ہے بے نوا، شاہ عبید اللہ قطب الاولیاء کے واسطے۔ ہو خدا سب کے لیے آسان راہ پل صراط، حضرت یعقوب چرخی پارسا کے واسطے۔ عطر اپنے عشق کا طارق صدقے میں دے، شاہ علاء الدین مقبول خدا کے واسطے۔ جرم عصیاں اور خطائیں معاف کر دے اے کریم، شاہ بہاء الدین صفی الاصفیاء کے واسطے۔ صدقہ میرے کلال سید علی وقار، کراتا اپنی رضا اسوا رضا کے واسطے۔ دور رقم سے الہی رنج غم کونین کے، حضرت بابا سماسی با وفا کے واسطے۔ عزیز اپنی نظر میں اور خلائق میں عزیز، شاہ عزیزان علی صاحب صفا کے واسطے۔ کر فنا ذات و صفات مصطفیٰ میں اے کریم، شاہ محمود مکرم ذو العلا کے واسطے۔ علم و عرفاں معرفت کا ذوق ہو ہم کو نصیب، اس محمد عارف نور خدا کے واسطے۔ حب لنا علم الیقین عین الیقین حق الیقین، عبد خالق آفتاب قدسیہ کے واسطے۔ نور عشق مصطفیٰ سے قلب و نظر پر نور کر، یعقوب ابو یوسف انیس الاصفیاء کے واسطے۔ دے ہمیں توفیق ہر قول و عمل مقبول کی، بو علی قطب جہاں شمس الہدا کے واسطے۔ کر عطا ہر خیر ہم کو خیر ہو خیر کثیر، بالاصل سلطان عالم با وفا کے واسطے۔ غوث اعظم قطب عالم شیخ اکبر بایزید، پاک کر ہر عیب سے اسوا خدا کے واسطے۔ جعفر صادق صدقہ کر عطا صدق و صفا، روح دل کو پاک کر شمس الضحیٰ کے واسطے۔ اللہ اللہ تا دم آخر رہے ورد زباں،
میں آخر رہے ورد صبح خواجہ قاسم امام الاولیاء کے واسطے کراتا ہم کو مقام ارتضاء و اجتبا حضرت سلمان فارس مقتدہ کے واسطے صدقہ صدیق اکبر صادق الاسلام رکھ صدقہ صدیق اکبر صادق الاسلام رکھ صوفی کامل بنا اسوا صفا کے واسطے دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر حامد و احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے نقش بندی قادری ہو سہر وردیا کے چشت نقش بندی قادری ہو سہر وردیا کے چشت فضل کر ان سب پہ جملہ اولیاء کے واسطے کر کرم ہم پر تو فیرے خواجگان نقش بند کر کرم ہم پر تو فیرے خواجگان نقش بند ہو دعا مقبول یا رب مدعا کے واسطے مصطفیٰ کے عشق میں بے خود رکھے بندے تیرے مصطفیٰ کے عشق میں فانی رکھے عبد الشکور مرشد ہمارے خاتمہ بالخیر ہو کل اولیاء کے واسطے آمین شریف پڑھی جا رہی ہے باپ شامل ہو جائیں اور نیت اپنے ذہن میں حاضر رکھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین اس دعا پاک کی برکت سے ہماری تمام معاشرے بلا مصیبت و پریشانی سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والإحن والأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعادات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها من جميع الذنوب وتمحو بها عنا الخطايا وتكسر لنا بها من شرور الشهوات وتهون بها من سكرات الموت والغمرات وتنبر لنا بها انوار البركات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات وجميع الخيرات في الحياه وبعد الممات في كل لمحه بعدد معلوم لك يا رب يا مجيب اجبني انك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل حبك وحب حبيبك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أحب إليك من نفسي وسمعي وبصري وقلبي وفؤادي وأهلي ومالي ولا المال البارك للعطشان عصمت بالله الفتاح القابض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فتباركم ولا نفسي رحمة إلا ومن عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ثم أنزل عليكم من بعد الغم وردا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون أن لا يغلقون النجاة بكت يقولون أن لا نبل من شيء قل إنما كل لله يخون بأنفسهم ما لا يقتل لك يقولون لو كان لنا ولنا شيء ما قتلنا هاهنا قل
لو كنتم من بيوتكم لبرزوا الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الفتح هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم باسمك ابتديت بمرضك ابتديت بنور قدسك ابتديت برحمتك وبفضلك استغيث يا غياث المستغيثين اغثنا وانقذنا واهدنا ونجنا مما نخاف رب السهل والسرة من بالخير. يا الله يا الله يا الله يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم يا كريم يا عليم انت ربي وعلمك حسبي انت رب ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر ما تشاء وانت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطوات من الذنوب والشكوك والأوهام الساطرة للقلوب عن مطالعة القلوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا على أمور الشريعة وانصرنا على جميع الخلائق وسخر لنا هذا البر والبحر وثبتنا وسخر لنا هذا البر والبحر وهذا ما كل الخلائق كل سلطان ووزير وأمير وكبير وصغير وغني وفقير وإمام وراعي كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وسخرت النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام وسخرت الريح والجن والإنس والشياطين لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وسخرت الملك والملكوت والعوالم كلها وسخر لسيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وسخر لنا كل بر وبحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا رب بيدي ملكوت من كل شيء بحق كافها يا عين يا صاد بعزتك كافها يا عين يا صاد بحرمتك كافها يا عين يا صاد. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا من لدنك ريحا طيبة ورزقا واسعا وفتوحا كثيرا كما هي في علمك واشفع علينا بخزائن رحمتك يا وهاب ذي الطول. وهب لنا من لدنك ريحا طيبة ورزقا واسعا وفتوحا كثيرا كما هي في علمك واشفع علينا بخزائن رحمتك وحملنا بنا من الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا نسا وصاحبا في سبتنا وخليفة في أهلنا ومعينا وحاميا في حضرنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم ولا يستطيعون بك ولا وجه إلينا وخذهم بيدي ولو نشاء وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنت يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بك ولا يرجعون رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه وشاهت الوجوه وشاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي
القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 دفعت بأمر الله تعالى كل بلاء وقضاء يجيء من عن الجهاد الستة تعمر بإذن الله تعالى من جميع الآفات ولا هادي أمر الرجاء نصرف علينا لا ينصرون حميم 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 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغافر التوب الجديد لقابل التوب لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين يا صاد كفايتنا حميم عين يا سين يا قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر الله مسؤول علينا غير الله نغفر إلينا بحول الله وقوتنا يقدر أحد علينا والله من وراء محيط وهو قرآن مجيد وفي لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فيتولى برسمي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاذكروني اذكركم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت شرف حاصل کیا ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ذکر کے موضوع پر ذکر اللہ کی محفل کے حوالے سے ہی بیان سماعت کیا تھا. آج بھی جو کہ ہماری جو محفل ہے وہ اس کے نسبت ذکر ہے، تو جس موضوع کے اوپر ہم یہاں پر جمع ہیں تو اسی موضوع پر انشاءاللہ بیان سننے کے لیے بھی یہاں پر جمع ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس آیت کے تحت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں حضرت ثابت بنائی علیہ الرحمہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مجھے اس گھڑی کا علم ہے کہ جس گھڑی میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے. مجھے اس گھڑی کا علم ہے جس گھڑی میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے. اب حاضرین میں جو جھنجھلا تھا، یعنی لوگوں کا جو مجمع تھا، وہ پوچھنے لگا کہ یا علی جان کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو یاد فرما رہا ہے؟ فرمایا
کہ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد فرماتا ہے. جب اللہ رب العالمین کا میں ذکر کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد فرماتا ہے. محترم حضرات کہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی جو ہم یہاں پر جمع ہیں. کیونکہ ذکر کی توفیق ملنا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت جو ملنا ہے وہ ہے ذکر کی توفیق کہ ہمیں ذکر کی توفیق ملی ہے. ہم اپنے گھروں سے یہاں پر محفل کے اندر جمع ہوئے ہیں. دوسرے مقام پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 طریقے ذکر کے ارشاد فرمائے ہیں. 3 طریقے 3 طرح کا ذکر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ, جب تم نماز پڑھ چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تم میرا ذکر کرو, یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. اب یہاں پر قیاماً قعوداً وعلیٰ جنوبکم 3 طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. قیاماً تم کھڑے ہوئے ہو, قعوداً بیٹھے ہوئے ہو, وعلیٰ جنوبکم پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہو. اللہ رب العالمین کا ذکر کرو, اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. چاہے تم کھڑے ہوئے ہو, چاہے تم بیٹھے ہوئے ہو, چاہے تم پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہو, اللہ رب العالمین کو یاد کرو. کیونکہ ہم پچھلے جمعہ کو مبارک جو کہ پلس کرنا ہوں اس بات کو دوبارہ تاکہ اس موضوع سے وہ اٹیچ ہے کہ یہاں پر کہ اللہ رب العالمین کا ہر وقت ذکر کرتے رہو, اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد کرتے رہو. یہاں پر یوں فرمایا حدیث پاک کے اندر مرکات کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا بندہ ذکر کرتا رہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندہ جب غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے. شیطان حملہ جب کرتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہیں, اللہ کے ذکر میں لگے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, تو پھر گویا کہ شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا. اب حدیث پاک سے ذکر کے موضوع پر سماعت کرتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہم یہاں پر ابھی ذکر کر کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر ابھی ذکر کر کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ حدیث مبارکہ سنائی جا رہی ہے کہ جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں جو کہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی دونوں میں یہ حدیث پاک روایت کی گئی ہے, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا, جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے. ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے. تو حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد ہوا کہ ہمیں پتہ لگا کہ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو دل ہے یہ سیاہ آلودہ ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ ہم گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل کالا اور میلا ہو جاتا ہے, جو کہ ذکر اللہ کے ذریعے بھی ہمارا جو دل ہے وہ کھل جاتا ہے, وہ دھل جاتا ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم کہ جو ذکر کرتا ہے اور نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کی مانند ہے. طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ میں مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو مل گئیں وہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کو اس شخص نے پا لیا. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو مل گئیں, اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی. پہلی چیز کہ ایسی بیوی
جو اپنے نفس میں خیانت نہ کرے، یعنی پاک دامن ہو، اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. ایسی بیوی اس شخص کو مل جائے جو اپنے شوہر کے مال میں خیانت بھی نہ کرے، پاک دامن بیوی مل جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، جو شخص مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھلائیاں عطا فرماتا ہے. نمبر 3، شکر کرنے والا دل. جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے، جس کو شکر کرنے والا دل مل جائے وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے بھلائی کو پاتا ہے. آخر میں ارشاد فرمایا چوتھی چیز وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ذکر کرنے والی زبان جس شخص کو مل جائے وہ اللہ رب العالمین تمام اللہ رب العالمین سے بھلائیاں جو ہے پاتا ہے. مجموع الزوائد میں حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ دن میں بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے روزانہ دن میں بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو رب تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب کر دے. بندے پر احسان ہوتے رہتے ہیں، صدقے اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے رہتے ہیں، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی احسان اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی توفیق بندے کو دے دے. ہمیں توفیق ملی ہے الحمدللہ، ہم یہاں پر حاضر ہیں. اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ذکر کی محفل کے اندر شامل ہیں. اور پچھلے ہفتے بھی جو ہم نے حدیث پاک سنی تھی کہ جو ذکر کی محفل کے اندر شامل ہوتا ہے تو فرشتے جو کہ اللہ رب العالمین نے کچھ مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ذکر کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. پھر جنت و دوزخ کے بارے میں جو ہے معاملہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین انہیں جنت کی بشارت ارشاد فرماتا ہے. تو یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو مجلس ذکر کی محفلیں ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں. اس بات کو کنز الایمان شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے. تمام جو ہے ذکر کی جو ہے منازل اور ذکر کے طور طریقے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں سماعت کرنا چاہیے. آخر حدیث مبارکہ ہم سماعت کرتے ہیں، انشاءاللہ دعا کی ترغیب ہوگی. الترغیب و ترہیب میں کتاب الذکر دعا میں جلد 2 صفحہ نمبر 242 میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں. حضرت ابو مخارق علیہ الرحمہ سے مرسل روایت ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات عرش کے نور میں نہائے ہوئے ایک شخص کے پاس سے میرا ذکر ہوا. معراج کی رات عرش کے نور میں نہائے ہوئے ایک شخص کے پاس سے میرا ذکر ہوا. میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی گئی نہیں. میں نے دوبارہ کہا کہ کیا یہ کوئی نبی ہے؟ عرض کی گئی نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ پھر کون شخص ہے؟ عرض کی گئی یہ وہ شخص ہے جو جس کی دنیا میں اللہ کے ذکر سے زبان تر رہتی تھی، جس کی اللہ رب العالمین کے ذکر سے زبان تر رہتی تھی. یہ وہ شخص ہے کہ اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور اس نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا. یہ 3 صفات اس شخص کے اندر تھی کہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں وہ لگا رہتا تھا، اور دوسری صفت اس کا مسجد کے اندر دل لگتا تھا، اور تیسری صفت کہ اس نے اپنے والدین کو کبھی برا بھلا جو ہے نہیں کہا. تو حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات عرش کے نور میں نہائے ہوئے ایک شخص کے پاس سے میرا وصول ہوا کہ وہ شخص جو ہے نور کے اندر منور وہ شخص نظر آ رہا تھا. تو حضور نے جو ہے اس طرح سوال کر پوچھا یہ کون شخص ہے؟ پھر معلوم ہوا کہ 3 چیزیں اس شخص کے پاس تھیں کہ سب سے پہلے تو وہ ذکر کے اندر اپنی زبان کو تر رکھتا تھا، اور پھر اپنے والدین کا کبھی اس نے جو ہے برا بھلا نہیں کہا. تو یہ تمام صفاتیں ہمیں اپنانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور مجھے خوب بیان کرنے اور لوگوں کو سننے، آپ تمام حضرات کو سننے کا اور جذبہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
حیرت شریف ہے مالک الملک، تیری ہی توفیق سے، تیری قدر سے، تیری حضرت سے، تیری ہی عنایت سے یہاں تیرے پاک گھر میں آ کے بیٹھے، ذکر و اصلاح کیا، 5000 درود و پاک پڑھے گئے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ پڑھا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ اے اللہ، یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا ہے۔ غلطیاں کوتاہی ہو گئی تو معاف کرنا ہے، آئندہ بچ کر اس کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اس ثواب کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کی صدقے سے تمام کے احترام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، بزرگان دین، غوث، کتب، ابدال اور احترام، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات آئے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، درد بدلیا سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد شکور مشکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین کو، آپ کے عزیز و اقربا کو، جو بھی ایمان والے گزرے، آپ کے اساتذہ اکرام کو، آپ کے پیر خانے کو، ان سب کو تحفۃ نذرانہ پر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ قبلہ حافظ شکیل صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اہل خانہ، عزیز و اقربا جو ایمان والی دنیا سے گئے، انہیں بھی ان سب کی ثواب میں شامل فرما دیں۔ ہمارے بھی جو ہے جو اقربا گئے ہیں سب کو شامل فرما دیں۔ یا اللہ، ان بزرگوں کو درجاتوں کو بلندی و ترقی عطا کر، ان کی تربتوں پر کروڑوں رحمت برکت نازل فرما۔ اللہ ان کو فیض کو عام فرما، ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے، پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اے اللہ، وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو، ان کاموں سے بچا لے جس میں تیرے حبیب کی ناراضگی ہو۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں خیر ہی خیر برکتیں عطا فرما۔ جو یہاں تمنائیں لے کر آئے ہیں، آرزویں لے کر آئے ہیں، التجائیں لے کر آئے ہیں، مولا سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مارا مارا، سب کے گھروں میں خیر فرما، سب کی پریشانیاں دور کرو، سب کے بیماروں پر کرم فرما، سب بیماروں پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، ہمیں بیمار مصطفیٰ ہمارے غموں کو دور کر دے، ہمیں مدینہ عطا کر دے۔ اے اللہ، اپنے حبیب کا سچا عشق عطا کر، مدینے والے کی یاد میں رونا، تڑپنا، مچلنا، بلکنا، پھڑکنا، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی عطا کر۔ حرمین شریفین کہ ہم سب کو بار بار و عالیہ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی عطا کر۔ اللہ، یہ بچے جو ان میں اعتقاد کرتے ہیں، خود پوری چھوٹی ترقیاں عطا، ان کے حوصلوں کو بڑھا، ان کو نیک اچھے مخلص ماں بہن بھی عطا کر، ان کو برکتوں سے مالا مال کر، ان کی قدم قدم پر جو مولا عبادت بھی فرما، ناگہانی آفات و بلندگاہ سے بچا، ان کو نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی خدمت بھی فرما، ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی سعادت